بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے رمضان اور انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یعنی صدقہ کرنا اور صدقے کے فضائل اور احکامات۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ سألت او سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الزکاة، ترمذی شریف کی 659 نمبر حدیث ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے زکوٰۃ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا زکوٰۃ کے بارے میں حضور سے پوچھا گیا، یعنی کسی اور نے سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ حق ہے۔ زکوٰۃ تو ہے ہی ہے، زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال میں سے حق ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ بقرہ کی یہ آیت تلاوت فرمائی، لیس البر ان تولوا وجوہکم سے لے کر آخر تک۔ پوری آیت اس کا ترجمہ یہ ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ ساری نیکی اور ساری اچھائی یہ نہیں ہے کہ مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر لو، ولکن البر، لیکن بلکہ حقیقتاً نیکی وہ ہے کہ من آمن باللہ، جو شخص اللہ پر ایمان لایا، والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان لایا، والملائکتی، اور فرشتوں پر ایمان لایا، والکتابی، اور اللہ کی کتابوں پر ایمان لایا، والنبیین، اور نبیوں پر ایمان رکھنے والا ہو، وآت المال، اور جو مال سے محبت، اعلی حبہ، اپنے مال سے محبت کرنے کے باوجود وہ مال خرچ کرتا ہے، کس پر؟ ذوی القربى، قرابت داروں پر، والیتامى، یتیموں پر، والمساکین، اور مسکینوں پر، وابن السبیل، اور مسافروں پر، والسائلین، اور مانگنے والوں پر، سوال کرنے والوں پر، وفی الرقاب، اور غلاموں کو آزاد کرنے میں اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ پھر آخر میں فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور نماز کی پابندی اور زکوٰۃ کی ادائیگی بھی کرتا ہے، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، اور جب وعدہ کرے تو اس اپنے وعدے کو پورا بھی کرتا ہے، اور وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، اور تنگ دستی اور دکھ درد اور لڑائی میں، وحین البأس، جس وقت لڑائی ہو جائے تو اس میں صبر کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہی پرہیزگار لوگ۔ تو اس آیت سے جو میں استدلال کرنا چاہتا ہوں وہ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مذکورہ میں جو وجوہات ذکر فرمائی ہیں تو وہ مال دینے کا ذکر فرمایا۔ پہلے مال دینے کا ذکر فرمایا کہ یتیموں کو، مسکینوں کو، اور قریبی رشتہ داروں کو، وابن السبیل، والسائلین، وفی الرقاب سے ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم فرمایا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ نفلی صدقات بھی کچھ حقوق موجود ہیں۔ یہاں آپ دیکھیں اس آیت میں کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کا حکم فرمایا، پھر وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دینے کا حکم فرمایا۔ تو زکوٰۃ دینا بھی تو خرچ کرنا ہوتا ہے، تو ان دونوں کو الگ، کہ پہلے جو دینا ذکر فرمایا ہے وہ نفلی صدقات ہیں، اور زکوٰۃ یہ فرضی صدقات ہیں۔ تو دونوں ہیں کہ جو بندے، حدیث کا مقصد اور منشا یہ سمجھنا چاہیے، اس سے کسی کو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ مقررہ زکوٰۃ ادا کر دینے کے بعد آدمی پر اللہ کا کوئی حق، کوئی مالی مطالبہ باقی نہیں رہتا، وہ اس سلسلے کی ہر قسم کی ذمہ داریوں سے بالکل سبکدوش ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ خاص حالات جب پیش آئیں تو ان خاص حالات میں زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد بھی اللہ کے ضرورت مند بندوں کی مدد کی ذمہ داری دولت مندوں پر باقی رہتی۔ مثلا
ایک آدمی صاحب ثروت ہے اور مالدار آدمی ہے، وہ حساب کر کے پوری زکوٰۃ ادا کر چکا ہے، اس کے بعد اسے معلوم ہو جائے کہ اس کا کوئی رشتہ دار یا اس کا پڑوسی فاقے میں ہے، یا فلاں قریبی جو ہے رشتہ دار سخت محتاجگی کی حالت میں ہے، یا کوئی شریف مصیبت زدہ مسافر ایسی حالت میں اس کے پاس پہنچے جس کو فوری امداد کی ضرورت ہو، تو ایسی صورتوں میں ان ضرورت مندوں اور محتاجوں کی مدد کرنا، امداد دینا اس پر واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، اور پھر بطور استشہاد کے، بطور دلیل کے حضور نے سورہ بقرہ کی یہ آیت تلاوت فرمائی۔ تو اس لیے یہاں یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ جو بندہ زکوٰۃ ادا کر لے تو اس نے اللہ کے حق کو ادا کر دیا، لیکن اس کے علاوہ بھی مخلوقات کے لیے حق ہے کہ نفلی صدقہ بندہ کرتا رہے۔ تو یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرائض رکھے ہیں، انہی چیزوں کو اللہ نے نفلی بھی رکھا ہے۔ ایک حج فرض تھا، پوری زندگی میں کر لیا تو اس کے بعد دوبارہ بھی حج کرے، اور عمرے کر لیے تو دوبارہ بھی عمرہ کرے۔ اور اسی طرح ایک آدمی نماز پڑھتا ہے تو نماز جہاں فرض اور واجب نماز موجود ہے وہاں نوافل بھی موجود ہے۔ اسی طرح جو روزے فرض ہیں ایک مہینے کے رمضان کے، تو عام دنوں کے اندر بھی بعض نفلی روزے موجود ہیں۔ تو اسی طرح اللہ کے راستے میں خرچ کرنا جو فرضی طور پہ ہے زکوٰۃ کی صورت میں، عشر کی صورت میں، وہ تو ہے ہی ہے، اللہ نے وہ تو فرض کیا ہی ہے۔ تو عام نفلی صدقات بھی ہیں کہ بندہ نفلی طور پر بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے۔ اسی طرح حضرت سعید بن ابی بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت فرماتے ہیں، وہ اپنے دادا سے روایت فرماتے ہیں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں۔ تو یہ حدیث ہے صحیح مسلم شریف کی 1008 نمبر حدیث ہے کہ قال، وہ فرماتے ہیں علی کل مسلم صدقہ، کہ حضور نے فرمایا کہ ہر مسلمان کے اوپر صدقہ ہے۔ قیلا، پھر حضور سے عرض کی گئی کہ ان لم یجد، اے حضور اگر یہ نہ ہو سکے، ہر مسلمان صدقہ نہ دے سکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال یعتمل بیدیہ فینفع نفسہ ویتصدق، کہ اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے محنت کرے، محنت کا ہے کہ کمائے، فینفع نفسہ، پھر اپنی جان پر بھی خرچ کرے، اپنے بیوی بچوں وغیرہ پر خرچ کرے، ویتصدق، اس میں سے صدقہ بھی کرے، کمائے اور کما کے بھی صدقہ کرے۔ قال، پھر کسی نے کہا کہ قیل ارأیت ان لم تستطع، حضور اگر آدمی ایسا بھی نہ کر سکے، تو قال، حضور نے فرمایا یعین ذا الحاجۃ المعلوف، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حاجت والے کو جو حسرت اور افسوس کر رہا ہے اس کی مدد کرے، جو افسوس اور حسرت کے ساتھ اپنی حاجت سامنے رکھ رہا ہے اس کی مدد کرے۔ پھر عرض کیا گیا کہ حضور اگر یہ بھی نہ کر سکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ فرمایا کہ پھر یأمر بالمعروف یا بالخیر، کہ دستور کی اور نیک بات سکھا دے، کسی کے ساتھ اچھی بات کرے، دستور کے مطابق کرے اور نیک بات اس کو سکھا دے۔ تو آگے پوچھنے والے نے کہا کہ حضور اگر یہ بھی نہ کر سکے، ارأیت ان لم یفعل، تو حضور نے فرمایا یمسک عن الشر فانھا صدقہ، پھر جو ہے شر سے باز رہے، شرارت نہ کرے، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ یعنی آخری حد تک کہ ایک آدمی جو ہے، پہلی حد یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے تو کیا کرے، تو حضور نے فرمایا کمائی کرے، ہاتھ سے کمائی کر کے اس میں سے اپنے اوپر بھی خرچ کرے اور کچھ نہ کچھ صدقہ بھی کرے، ایسے صدقہ کرے۔ وہ بھی نہ کر سکے تو پھر دوسری رائے، پھر تیسری، پھر چوتھی رائے، آخری حضور نے فرمایا کچھ بھی نہیں کر سکتا تو کسی کو نقصان نہ پہنچائے، شر نہ پھیلائے، کیونکہ شر سے باز رہنا یہ بھی صدقہ ہے۔ تو بہرحال رمضان میں صدقے کی بڑی فضیلت ہے اللہ کے راستے میں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے راستے میں خرچ کرنے کے ثواب کو بیان کرنے کے لیے ایک بہت ہی بڑی اور پیاری مثال بیان فرمائی، سمجھایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ،
ان کی مثال ایک دانے کی طرح ہے کہ فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، آپ دیکھتے ہیں کہ ایک دانہ 7 بالیں اگاتا ہے، اس میں سے 7 بالیں اگتی ہیں۔ ایک گندم کا دانہ ہم بوتے ہیں تو اس میں سے 7 سٹے، 7 جو ہے وہ تنے نکلتے ہیں، اور ہر ایک فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، ہر ایک بال میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ ایک دانے سے 7 سٹے نکلے اور ہر سٹے میں 100 دانے ہوں، تو یہ 700 دانے، یعنی آپ زمین کے اندر ایک دانہ جو ہے وہ بوتے ہیں، ڈالتے ہیں، تو وہ زمین 700 دانے واپس کرتی ہے۔ تو اللہ نے قرآن مجید میں یہ صدقہ کرنے والے کی مثال بیان فرمائی کہ صدقہ کرنے والا بھی 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 700 کو جو ہے گناہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو 700 کر کے اللہ تعالیٰ اسے واپس فرماتے ہیں۔ تو واللہ یضاعف لمن یشاء، پھر اس سے بھی اللہ تعالیٰ کئیوں کا ثواب کئی گنا اضافہ کر دیتے ہیں، 700 سے کئیوں کا 7 لاکھ تک بڑھا دیتے ہیں، آگے کروڑوں تک بڑھا دیتے ہیں۔ جتنا اخلاص ہوگا اتنا ہی ثواب بھی بڑھتا رہے گا۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بہت بڑی وسعت والا ہے اور بڑے علم والا ہے۔ تو اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کا کم از کم ثواب جو ہے وہ 700 گنا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے اس ثواب کو بڑھا بھی سکتے ہیں۔ اور اسی طرح صدقہ کرنے کا سب سے افضل زمانہ کون سا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حدیث موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضور کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقۃ فی رمضان، کہ رمضان المبارک میں کیا جانے والا صدقہ وہ سب سے افضل ہے۔ ترمذی شریف کی 939 نمبر یہ حدیث ہے۔ تو اب جب کہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہے، رمضان المبارک میں ہر نفلی عبادت بھی ثواب میں فرض کے برابر ہو جاتی ہے، تو اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب پھر کس قدر بڑھ جائے گا۔ نیز موجودہ حالات کو بھی دیکھا جائے کہ جب کہ ہوش ربا مہنگائی، اور وہ بھی مہنگائی جو ہے اس کی وجہ سے لوگ ضرورت مند بھی ہیں، پریشان بھی ہیں، تو ایسے وقت میں صدقے کی اہمیت بھی بڑھ جاتی ہے اور ثواب بھی بڑھ جاتا ہے، کیونکہ سنت طریقہ یہ ہے کہ مصرف کی اہمیت اور ضرورت کی شدت کا لحاظ کر کے جو ہے وہ زکوٰۃ صدقات کے مصرف کا انتخاب کیا جائے کہ ہم نے خرچ کہاں کرنا ہے۔ تو اس وقت سب سے زیادہ ضرورت لوگوں کی محتاجگی ہے، لوگوں کی پریشانی ہے۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہوتا تھا رمضان میں؟ رمضان المبارک میں کثرت سے صدقہ کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی۔ حضور کثرت کے ساتھ صدقہ فرماتے تھے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان کی حدیث بھی موجود ہے کہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 6 ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جود و سخا میں، سخاوت میں تمام انسانوں سے بڑھ کر تھے، عام حالات میں بھی۔ اور رمضان المبارک میں جب کہ جبرائیل علیہ السلام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بہت بڑھ جاتی تھی، اور جبرائیل علیہ السلام رمضان کی ہر رات آپ علیہ السلام کے پاس آتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کریم کا دور کرتے تھے۔ اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیاضی اور سخاوت اور نفع رسانی میں باد رحمت، یعنی رحمت کی جو ہوائیں چلتی ہیں ان سے بھی بڑھ کر ہو جاتے تھے۔ تو یعنی حضور کا اپنا عمل بھی صحابی نے ذکر فرمایا کہ خالی حضور کی طرف سے ترغیب نہیں ہے، بلکہ حضور کا اپنا عمل یہ تھا کہ حضور آندھی سے بھی زیادہ اور باد رحمت سے بھی زیادہ سخاوت میں اور خرچ کرنے میں رمضان میں بڑھ جاتے تھے۔ اور پھر وجہ بھی ذکر فرمائی کہ حضور علیہ السلام کو کے ساتھ چونکہ فرشتے کی مناسبت ہو جاتی ہے، انسان اچھے عمل کرتا ہے تو اس کی مناسبت فرشتوں سے ہو جاتی ہے، اس کے اندر ملکوتی نظام آنا شروع ہو جاتا ہے، اور ملکوتی سسٹم جو ہے اس کے اندر جو ہے فرشتوں والا متحرک ہو جاتا ہے۔ تو اور جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ شیاطین والا
شیاطین جنات جو ہیں وہ آگ سے بنے ہیں اور ان کے اندر شر کا مادہ ہے، اور فرشتے نور سے بنائے گئے ہیں اور ان کے اندر جو ہے وہ عبادت کا مادہ ہے، ماننے اور اطاعت کرنے کا مادہ ہے۔ تو اس لیے جبرائیل جب خود حضور کے پاس تشریف لاتے، پھر رمضان کی ہر رات تشریف لاتے، پھر خالی تشریف نہیں لاتے بلکہ آ کے حضور سے قرآن مجید کا دور کرتے تھے، جس طرح حافظ دور کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سپارہ روز کا سناتے ہیں اور ایک دوسرے سے سنتے ہیں، تو اسی طرح جو ہے حضرت جبرائیل حضور علیہ السلام سے آ کر قرآن مجید کا دور فرماتے تھے۔ اس سے حضور علیہ السلام کی جو روحانی چارجنگ ہے اور جو ملکوتی سسٹم ٹچنگ ہے وہ اتنی زیادہ ہو جاتی کہ حضور علیہ السلام ویسے بھی رمضان کے علاوہ بھی جو ہے وہ بہت زیادہ خرچ کرنے والے تھے، لیکن صحابی نے مثال دی کہ مثال سے بات سمجھ آ جاتی ہے کہ تم نے ہواؤں کو چلتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن رمضان میں جو حضور سخاوت فرماتے تھے ہوائیں بھی حضور سے پیچھے رہ جاتی تھی۔ تو یہ حضور کا اپنا عمل۔ اور اسی طرح انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، صدقہ کرنا، خیرات دینا، اس کے بڑے فضائل ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انفق علیک، کہ تو میری راہ میں خرچ کر، میں تجھ پر مال خرچ کروں۔ اور فرمایا حضور نے، اللہ کے ہاتھ بھرے ہوئے ہیں، رات دن خرچ کرنے سے بھی خالی نہیں ہوتے۔ پھر حضور نے فرمایا، کیا تم نہیں دیکھتے ہو جب سے آسمان اور زمین کی پیدائش ہوئی ہے، اللہ نے ان کو پیدا فرمایا ہے، اس وقت سے کتنا اس اللہ نے لوگوں کو دیا ہے، لیکن اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئی، اور اس وقت جو ہے اس کا عرش پانی پر تھا، اور اسی کے ہاتھ میں میزان ہے جو پست، یعنی جس کا ایک پلڑا اور ایک پلڑا جو ہے اس کا بلند ہوتا ہے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس میزان العمل ہے، عمل کو تولنے والا ترازو ہے۔ اللہ جل شانہ آپ کے میرے ساروں کے اعمال کو اس کے اندر رکھے۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، اے آدم کے بیٹو، تو مخلوق خدا پر خرچ کر تو میں تیرے اوپر خرچ کروں۔ اور اگر ہم ایک مٹھی کسی کو دیتے ہیں تو اللہ بھی ہمیں ایک مٹھی دیتے ہیں، تو اللہ کی مٹھی کتنی بڑی ہے۔ تو اس لیے اللہ نے جو ہے، اللہ کا ہاتھ بھی بڑا ہے، اللہ کا خرچ بھی بڑا ہے، اللہ ہم پر خرچ کرتے ہیں۔ اللہ حدیث جو ہے حدیث قدسی میں اللہ خود فرما رہے۔ اسی طرح حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انفقی ولا تحسی فیحسی اللہ علیک ولا توعی فیوعی اللہ علیک۔ صحیح بخاری شریف کی 2451 نمبر حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا کہ خرچ کرو اور گن کے خرچ نہ کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تمہیں گن کر دے گا، اور ہاتھ نہ روکو ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تم سے اپنا ہاتھ روک دے گا۔ تو جو حضرات جن علاقوں میں آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے وسعت۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے، ہم کراچی میں جب پڑھتے تھے، استاد فرماتے ہیں کہ کراچی والوں کے اندر گناہ بڑے ہیں، لیکن ایک چیز بڑی ہے کہ یہ صدقہ خیرات بہت کرتے ہیں۔ اور ہمارے علاقوں کے بارے میں کہا کرتے تھے، لوگ بڑے نیک ہیں، نمازی ہیں، حاجی ہیں، عمرہ کرتے ہیں، لیکن خرچ نہیں کرتے۔ اب جب آدمی خرچ کرتا ہے، وہ خرچ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے رحمتیں بھیجتے ہیں، اللہ کے عذاب رک جاتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں جو ہے پھر ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ نازل فرماتے ہیں۔ تو اسی طرح احادیث میں بہت ساری فضیلتیں ہیں خرچ کرنے کی۔ تو رمضان اور خرچ کرنے کی بڑی مناسبت ہے کہ رمضان میں لوگ جو ہے وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، عام صدقات دیتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی آدمی اپنے ہاتھوں سے بہت سارے مواقع پہ مصارف پہ خرچ کرتا ہے، تو خرچ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔